هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك. کون سا دن ہے؟ بقرہ عید والا. ہاں گڈ. اور بقرہ عید والے دن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بکرے کو ذبح کرتے ہیں. بکرے کو ذبح کرتے ہیں. بکرے کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہم ذبح کرتے ہیں، گائے، بکرا، دمبا، بیل، اونٹ. اور ہم رمیز ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی اللہ کے لیے. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ میری دماغ میں سوچا ہے. آپ کے دماغ نے سوچا ہے، کیونکہ ہم ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور قربانی کس کی سنت ہے؟ قربانی سب سے پہلے قربانی کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. ویری گڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی کی تھی. تو ان کی سنت کو ماں جی بتاتا ہوں. جی ان لوگ نے یہ بتایا کیا تھا؟ ایک دن آپ نے بولا تھا جب اسکول جا رہی تھی ہاں کہ ایک دن وہ والے بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں بولا تھا کہ بولا تھا کہ جب ایک دن تھوڑا سا زور سے بولیں، زور سے بولیں. ایک دن جب وہ سو رہی تھی تو پھر ان کو ایک خواب آیا. ہاں وہ بتایا تھا وہ تھا کہ اپنے بیٹے کو کاٹ دو ہاں اور بیٹے کو ذبح کریں. کر دو. اور بعد میں اگلے دن یہ خواب آیا. ہاں بعد میں جب یہ کاٹا تب اس کی جگہ ایک اور بکرا آ گیا. ویری گڈ. آپ کو یاد ہے ماما نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا. ویری گڈ. اوپر سے یہ اللہ نے کیا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دمبا بھیج دیا تھا جنت سے، اور ان کے بیٹے کی جگہ پہ بھی دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا تھا. ویری گڈ. سب کو پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ جی کون سا؟ یوم عرفہ. یوم عرفہ. آج عرفات کا دن ہے. آج حج کا دن ہے. آج حاجی اللہ کے گھر پہ آج اینڈ والا دن ہے. آج حج کا دن ہے اور مسلمان حج کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج مسلمان وہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ چلیں پڑھیں میرے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ پاک اس ماہ مکرم کے صدقے مجھ نچیز کو بھی اپنے پاک در کی حاضری نصیب کرے، اور جتنے بھی مومن مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اس گھر کی حاضری کی نیت رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے غیب سے سبب بنائے اور مجھے بھی اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے. جی بیٹے. اور جب ہمارے 1240 ملین لائک ہو جائیں گے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت دعا کریں گے. او لالا رمیز اتنے زیادہ ملین لائک آپ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب رمیز کے چینل پہ ملینز لائک ہوں گے، ملین سبسکرائبر ہوں گے. اس کے لیے آپ سب کے سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. اور آپ سب کو ذی الحج کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ذی الحج کے صدقے میں اللہ پاک میرے پہ اور آپ سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں کرے، اور جتنے بھی حاجی حج کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی حج کو قبول فرمائے. آمین. اور یہاں پہ جی ہو رہی تھی جی عید کی تیاریاں. سب سے پہلے رات کو میں نے سمپل سا کھانا بنایا جس میں میں نے بینگن کا بھرتا بنایا، ساتھ وائٹ رائس بنایا، اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی جی عید کے لیے اسپیشل
ڈیزرٹ بنا رہی تھی جس میں تھا جی یہ شیر خورما، اور اس کے لیے میں نے کیا کیا جی 100 گرام سویاں لی، اور ان کو میں نے 1 چمچ دیسی گھی ڈال کے ان کو میں نے میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا جی آدھا کپ جو ہے وہ چینی، اور اس کے بعد اس میں 6 سے 7 جو چھوارے ہوتی ہیں کھجوریں ان کو میں نے ڈالا، الائچی پیسی ہوئی ڈالی، اور اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا جی پستہ کرنچ کر کے، اس کے بعد میں نے اس میں بادام وہ بھی میں نے دھادر سے کوٹ کے وہ ڈالے، اس کے بعد میں نے اس میں نیڈو دودھ ڈالا وہ تقریباً 4 چمچ کے قریب، ساری کوانٹٹی میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی، اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے میں نے دودھ باہر رکھا ہوا تھا بوائل کرنے کے لیے، تو میں نے جب وہ دودھ 2 کلو دودھ تھا، جب 1.5 کلو رہ گیا تو میں نے اس میں یہاں پہ یہ جو مکسچر بنایا ہوا تھا یہ میں نے تھوڑا سا بچا کے باقی سارا ڈال دیا، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے کنڈینس ملک جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا تقریباً 5 سے 6 چمچ، اور کنڈینس ملک ڈال کے میں نے اس کو تقریباً 30 منٹس کے لیے لو سے میڈیم فلیم پہ میں نے اچھے سے جو ہے وہ کوک کر لیا، اور جب یہ اچھے سے تھک ہو گئی تو ہمارا شیر خورما ہو گیا تھا جی ریڈی الحمدللہ سے۔ آپ اس کی کنسسٹنسی اپنے اکارڈنگ رکھ سکتی ہیں، اور یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تو مزید تھوڑا سا تھک ہو گیا تھا، اور یہ زبردست مزیدار قسم کا شیر خورما ہوا تھا ریڈی، اور اوپر سے میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے بادام پستہ ڈال کے سپرنکل کر کے تھوڑا سا میں نے اس کو گارنش کر لیا تھا، اور میں نے اس کے بعد جو یہ عید سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، حج کے دن کی ویڈیو ہے، تو اس دن میں نے رات کو بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی پریس کرنے تھے، سارے کام کرنے تھے تاکہ نیکسٹ ڈے ہمارا عید کے دن صبح جب اٹھیں تو سب چیزیں سیٹلڈ ہوں، سب کچھ ارینج ہونا چاہیے، اور شیر خورما بنا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ صبح ٹھنڈا ٹھنڈا شیر خورما ہو، اور زیادہ میں نے سویٹس نہیں بنائی تھی کیونکہ بچے اتنی زیادہ کھاتے نہیں ہیں، ہسبینڈ بھی نہیں کھاتے، جسٹ میں نے شیر خورما ہی بنایا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اب کرنے تھے جی صاحب کے کپڑے پریس، اور میرے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے میں نے نکالی تھی جی قمیض شلوار، یہ ان کی لاسٹ عید کے پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے وہی پریس کرنے تھے، اور نتاشا جو ہے وہ ایز یوزول کر رہی تھی جی کلیننگ، بالکل جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ماما ایک کام کر رہی ہے تو دوسرا کام وہ کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ کر رہی تھی جی کلیننگ، اور میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی جی کپڑے پریس، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آج کی اپنی اچھی بات کی طرف۔ کبھی زندگی میں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری شاید دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یا شیطان آپ کو ڈراتا ہے، لیکن ہمیں اپنا ایمان بہت مضبوط رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ ہمیں ڈر سے بھی نہیں ڈرنا۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں یہ کام انشاءاللہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود کھولتا چاہتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ توکل کی راہ سے گزر کر انسان کا یہ کام کیسے ہو گیا ہے، اور ہماری زندگی کی ہر آزمائش ہمیں معجزے تک لے کر جاتی ہے، اور جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ بہت ہی تاریکی ہے ہماری لائف میں تو سورہ بقرہ کی یہ آیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے بہت قریب ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے کچھ چیزیں نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی ذات پھر معجزے کرتی ہے، اور بن کہے انسان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ انتظار سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ جو دعائیں سب سے پیاری ہوا کرتی ہیں نا، ان کی قبولیت میں زیادہ درد بھی سہنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ کرشمے اور کرامات ہوتے ہیں جب انسان صبر کرتا ہے، اور کچھ دعاؤں کے لیے تو ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر میں ان دعاؤں نے سب کچھ بدل دینا ہوتا ہے۔ تو پھر مانگتے رہیں، اپنے رب سے مانگتے رہیں، وہ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ اور آپ لوگ اس بابرکت مہینے میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں، اسپیشل میرے ہسبینڈ کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے کڈنی کا ارینج ہو جائے، ان کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، اور وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔
اور یہاں پہ حورین اور نتاشا کی لگ رہی تھی جی مہندی. حورین کی میں نے مہندی لگانی نہیں تھی کیونکہ وہ خراب کر دیتی ہے, تو میں اپنی بیٹی کے لگا رہی تھی مہندی, لیکن حورین بار بار آ رہی تھی, کہہ رہی تھی مما مجھے بھی پہلے مہندی لگاؤ. تو نتاشا کی میں جلدی جلدی یہاں پہ لگا رہی تھی مہندی. ہم سب کاموں سے ہو چکے تھے فری, تو میں نے کہا کہ اب جو کام ہے سب سے ضروری وہ ہے جی مہندی کا. مجھے کوئی بہت اچھی مہندی تو لگانی نہیں آتی, لیکن ٹرائی ضرور کرتی ہوں. اور اپنی بیٹی کی میں لگا رہی تھی جی مہندی, اور میں نے اپنے نہیں لگائی تھی کیونکہ میں نے ابھی نماز بھی پڑھنی تھی اور رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے, نماز پڑھنی تھی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے پھر اتنی نیند آ جانی تھی کہ مہندی میری خراب ہو جانی تھی اگر میں ایسے ہی لگا کے سو جاتی. اور نتاشا کو مہندی وغیرہ لگا کے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کل کھانے میں کیا بنایا جائے, کیا کیا جائے. اور چونکہ میرے ہسبینڈ نے جانا تھا ہاسپٹل اور سیٹرڈے کو دن ان کے ڈائلسس تھے, تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ دن کو صبح ناشتہ بھی جلدی جلدی کیا جائے, دن کو کھانا بھی جو ہے وہ 1 بجے تک کھا لیا جائے, تاکہ ہم لوگ جتنا بھی ٹائم ہے نوید کے گھر سکون سے ایک ساتھ اسپینڈ کر سکیں. بس یہی چیز تکلیف دیتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, تو بچے بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ دے, اور جتنے بھی مومن مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں, اور جتنے آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتی ہیں, جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ دے. اور ایک میری بہن نے کہا میں 3 سالوں سے بہت بیمار ہوں اور اس وجہ سے میری ماما بہت ٹینشن لیتی ہیں. اللہ پاک سے اسپیشل دعا ہے اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. اور یہ رات کو جب میں نے شیر خورما بنایا تو پھر ہم لوگ سامنے اپنے ہمسائے ہیں, بوڑھے میاں بیوی ہیں, ان کو ضرور میں کچھ نہ کچھ دیتی ہوں. تو یہ یہاں پہ نتاشا کو میں نے بھیجا کہ جا کے آپ ان کو شیر خورما دے کے آؤ, تو وہ ان کو دے کے آئی تھی شیر خورما. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ ضرور کریں. مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, فی امان اللہ.